بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم الکلام علی الانشاء پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الانشاء اما طلبی و غیر طلبی، فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلبی وغیر الطلبی ما لیس کذالک، والاول یکون بخمسۃ اشیاء: الامر والنہی والاستفہام والتمنی والنداء۔ اما الامر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء وله اربع صيغ: فعل الامر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون باللام نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، واسم فعل الامر نحو حي على الفلاح، والمصدر الزائد عن فعل الامر نحو سعيا في الخير۔ وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلي الى معان اخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الاحوال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ انشاء یا تو طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا۔ طلبی وہ ہے جو چاہتا ہے مطلوب کو، ایسا مطلوب جو حاصل نہ ہو طلب کے وقت، اور غیر طلبی وہ ہے جو ایسے نہ ہو۔ اور پہلا یہ 5 اشیاء کے لیے ہوتا ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا۔ بہرحال امر اور یہ فعل کا طلب کرنا ہوتا ہے بلندی کے طریقے پر، اور اس کے 4 صیغے ہیں: فعل امر جیسے خذ الکتاب بقوہ، اور وہ مضارع جو ملا ہوا ہو لام کے ساتھ جیسے لینفق ذو ساعۃ من ساعتی، اور فعل امر کا اسم جیسے کہ حی علی الفلاح، اور وہ مصدر جو کہ فعل امر سے زائد ہو جیسے کہ سعین فی الخیر۔ اور کبھی نکالا جاتا ہے امر کے صیغے کو اس کے اصلی معنی سے دیگر معنی کی طرف جو کہ سمجھے جاتے ہیں سیاق کلام سے اور احوال کے قرائن سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 قسمیں تھی، ایک تھی خبر اور دوسری تھی انشاء۔ خبر اور انشاء کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ خبر کے بارے میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ خبر کی اقسام اور یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے انشاء کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاء کی تعریف کیا ہے وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انشاء کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے انشاء طلبی اور دوسری ہے انشاء غیر طلبی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے طلبی کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امر کی تعریف کی ہے، امر کے 4 صیغے ذکر کیے ہیں، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ امر اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ہے سبق کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ اس کی انشاء کی 2 قسمیں وہ کون کون سی ہیں۔ دیکھیں انشاء کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے انشاء طلبی۔ انشاء طلبی اس کو کہتے ہیں جس میں ایسے مطلوب کو طلب کیا جاتا ہے جو کہ طلب کرنے کے وقت حاصل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ امر ہے، نہیں ہے، تمنی ہے وغیرہ ذالک۔ اور جبکہ انشاء غیر طلبی وہ ہے جس میں کسی شے کی طلب نہیں ہوتی ہے اور متکلم کسی مطلوب کو نہیں چاہتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے غیر طلبہ کی، انشاءاللہ آگے چل کے بھی آ رہی ہے، بلکہ خلاصے کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں اس میں افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح و ذم ہیں، کلمات عقود ہیں، جملہ قسم وغیرہ ہیں۔ یہ انشاء غیر طلبی کی اقسام ہیں۔ اب آپ نے جو دوسری بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انشاء طلبی کی کل 5 قسمیں ہیں، یعنی 5 چیزوں سے انشاء طلبی حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک امر ہے، دوسری نہیں ہے، تیسری استفہام ہے، چوتھی تمنی ہے، اور 5ویں نمبر پر یہ ندا ہے۔ اگر عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ انشاء کی 2 قسمیں یا تو طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا۔ طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کو یستدعی چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، جو کہ طلب کرنے کے وقت مطلوب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور غیر طلبی میں کیا ہوتا ہے؟ غیر طلبی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو پہلی چیز ہے یعنی انشاء طلبی، یہ 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ان میں سے ایک امر، دوسرا نہیں، تیسرا استفہام، چوتھا تمنی، اور 5ویں نمبر پر ندا۔ اب ایک ایک کر کے ان ساروں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امر کی۔ دیکھیں امر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کرنا۔ تو بڑا سمجھنا یہ کافی ہے، حقیقتاً بڑا ہونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہتے ہیں اضرب زیدن، آپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اضرب زیدن، آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کو پہلی قسم کہا جائے گا امر۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک امر صرف وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ اور بھی پایا جائے تو پھر وجوب سے ہٹ کر دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو امر ہے، امر کے لیے کل 4 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہی امر کا ہی صیغہ ہے، جیسے کہ خذ الکتابہ، امر حاضر معروف، وہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ خذ الکتابہ بقوہ یعنی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ دوسرا امر کا صیغہ ہے وہ مضارع جو لام کے ساتھ مل کر آیا ہو، جیسا کہ لینفق ذو ساعۃ من سعتی، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے بقدر۔ دیکھیں یہ وہی والا صیغہ ہے جو کہ ہم نے امر غیر معلوم کا پڑھا ہے صیغہ، اضرب لتضرب لیضرب جو ہے نا، یہ وہی والا صیغہ ہے لینفق۔
بس اس کو وہ آپ تعلیل میں ہم بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ساری کی ساری بحث علم صرف کی ہے. اگر آپ تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اسباق موجود ہیں، علم الصیغہ کے اسباق موجود ہیں، علم الصرف کے اسباق موجود ہیں، اس کی اصل کیا تھی، یہ کیسے بنا تھا، وہ ساری کی ساری بحث میں نے وہاں پر کی ہے. تو خلاصہ بتانے کا جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ امر ہے جو فعل مضارع ہے جو کہ لام کے ساتھ مل کر آ رہا ہے. ینفق فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں لام امر داخل ہو چکا ہے تاکہ خرچ کرنے والا اپنی وسعت کے مطابق. تو یہ امر کے لانے کا دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ امر کے لانے کا یہ ہے کہ وہ جو امر ہے اسم فعل کی صورت میں آنے والا ہو، یعنی وہ اسم جس کے اندر فعل والا معنی ہو، جیسا کہ حیا علی الفلاح، تم فلاح کی طرف آؤ. اب یہاں پر یہ جو حیا ہے یہ اگرچہ اسم ہے لیکن یہ فعل کے معنی میں ہے، تو یہاں پر یہ بھی اسم فعل امر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو، جیسا کہ سعین فی الخیر، بھلائی کے کام میں کوشش کرو. اب یہاں پر یہ دیکھیں نا، سعین یہ مصدر ہے اور یہ یہاں پر امر محذوف کے قائم مقام میں ہے. اصل میں کیا تھا، اسعى سعین فی الخیر. یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امر وہ فعل کا طلب کرنا ہے علی وجہ الاستعلاء، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کے طریقے پر، یعنی جو امر دینے والا ہے، حکم کرنے والا ہے، وہ خود کو اونچا سمجھتا ہے اگرچہ حقیقت میں ہے یا نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وَلَهُ أَرْبَعُ صِيَغٍ، اور اس کے لیے کل 4 صیغے ہیں امر کے لیے. نمبر ایک تو امر کا ہی صیغہ ہے جیسے کہ خذ الکتاب بقوہ. نمبر 2 وہ مضارع جو کہ لام کے ساتھ مل کر آ رہا ہو، یعنی ہو تو صیغہ مضارع کا لیکن جب اس کے شروع میں لام امر داخل ہو گیا ہے تو اب وہ امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے ذو سعہ گنجائش والا، وسعت والا، من سعتہ ہی اپنی گنجائش اور وسعت کے مطابق. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے، امر کے لیے اسم فعل کا صیغہ، یعنی وہ اسم ہو جو فعل کے معنی میں ہو لیکن امر کے لیے استعمال ہو رہا ہو، جیسے کہ حی علی الفلاح. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے، وہ مصدر جو کہ فعل امر سے زائد ہو، جیسے کہ سعین. اب یہاں پر یہ کیا ہے، یہ امر کے معنی میں ہے، اصل میں کیا تھا، اسعى سعین فی الخیر. یہ 4 ہیں جو کہ امر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امر کا صیغہ کبھی کبھی امر سے ہٹ کر دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو دیگر معنی ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، کلام کے سیاق و سباق سے اور دوسرے احوال کی مناسبتوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو امر کا صیغہ دیگر معنی کے لیے استعمال ہونے کی کل 12 قسمیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. آج کے سبق میں آپ خلاصتاً اتنا سمجھ لیں کہ کل 12 قسمیں ہیں جو کہ امر اپنے معنی سے ہٹ کر ان 12 اقسام میں استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک دعا ہے، التماس ہے، تمنی ہے، ارشاد ہے، تحدید ہے اور تعجیز ہے، اہانت ہے، اور اسی طریقے سے اباحت ہے، امتنان ہے، تخجیر ہے، تسویہ ہے اور اکرام ہے. یہ کل 12 قسمیں ہیں. وہ کون کون سی قسمیں ہیں اور مجازی طور پر ان کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے.